بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ وہ تو ابھی تک اس واقعہ کی زیر اثر تھی، خاموشی سے اس بات میں گردن ہلا گئی۔ ازورا کو کمرے میں بھیجنے کے بعد وہ ڈائننگ روم میں آیا تھا، جہاں دو خوش گپیوں میں مصروف کھانا کھایا جا رہا تھا۔ دارم نے ایک نگاہ پورے کمرے پر ڈالی تھی۔ دو خوش شکل ماڈرن سی دیکھنے والی خواتین کے درمیان بیٹھی ایمل اور شہباز کے ساتھ ایک نفیس سی طبیعت کہ اس کے ہم عمر شخص بیٹھے تھے۔ وہ انہیں جانتا تھا، وہ شہر کے نامور شخصیت تھے۔ دارم تم آ گئے ہسپتال سے؟ یہ دارم ہے میرا بھتیجا، میرا بیٹا ہی ہے یہ، رمیسا نے پرجوش انداز میں اس کا تعارف کروایا تھا۔ دارم نے سنجیدگی سے شہباز کی دوسری جانب بیٹھے اس خوبرو نوجوان کو دیکھا تھا۔ وہ 27 سال کا ایک خوش شکل مرد تھا جو کافی دلچسپی سے ایمل کا جائزہ لے رہا تھا۔ اور یہ خاور صاحب ہیں، ان کے بیٹے سفیان ایمل کے یونیورسٹی فیلو ہیں، ایمل کے رشتے کے لیے تشریف لائے ہیں یہ۔ رمیسا کی بات پر ایمل نے سختی سے آنکھیں میچی تھی۔ وہ ایک سلگتی نظر سامنے بیٹھے سفیان پر ڈال کر ایمل کے برابر ہی بیٹھ گیا تھا۔ نہ جانے کیوں ایمل کا ان سب کے درمیان یوں بیٹھنا اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ ایمل نے بے چارگی سے اس کی جانب دیکھا۔ تو آپ دونوں یونیورسٹی فیلو ہیں؟ اس کے لہجے کی تپش ایمل بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ جی میں ایمل کا سینئر ہوں، سفیان نے کافی دوستانہ انداز میں کہا تھا۔ ہنکارا بڑھتے اس نے ایک بار ایمل کی جانب دیکھا، نہ جانے کیوں لیکن ایمل کو اس کی آنکھوں میں شکوے نظر آئے تھے۔ کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ لگتی ہے آپ لوگوں کی۔ اس کا انداز بہت کچھ جتاتا ہوا تھا۔ کاش ایسا ہوتا، مگر انہوں نے تو اپنا نام تک نہیں بتایا مجھے۔ اس کا انداز بہت کچھ جتاتا ہوا تھا۔ کاش ایسا ہوتا، مگر انہوں نے تو اپنا نام تک نہیں بتایا تھا مجھے۔ وہ تو شہباز انکل کو ان کے ساتھ دیکھ کر مجھے پتہ لگا کہ یہ شہباز انکل کی بیٹی ہیں۔ تو بس ہم حاضر ہو گئے آج اپنی فریاد لے کر۔ اس کی گفتگو سے دارم کو بہت زندہ دل لڑکا لگا تھا، لیکن دل نہ جانے کیوں اس زندہ دل لڑکے کو زندہ دفنانے کے در پہ تھا۔ چلیں پھر آپ لوگ انجوائے کریں، مجھے صبح ہسپتال جانا ہوتا ہے، میں جلدی سوتا ہوں، سنجیدگی سے کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ایمل نے ایک نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر سب سمجھتے ہوئے بھی بے خبر بنتے اس نے ابرو اچکا کر سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا، جیسے پوچھنا چاہ رہا ہو کہ اس کے بعد کیا رہتا ہے۔ خاور صاحب سے ملتا وہ اپنے کمرے کی بجائے لان میں آ گیا تھا۔ دل نہ جانے کیوں خالی خالی سا لگ رہا تھا۔ جس لڑکی کی آنکھوں میں بچپن سے اپنے لیے پسندیدگی دیکھتے آیا تھا، جس لڑکی کے لیے دوسرے شخص کی آنکھوں میں محبت اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، وہ یہ بات تسلیم کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ لیکن ایمل شہباز کا عکس کسی دوسرے مرد کی آنکھوں میں دیکھنا اسے جلتی بھٹی میں ڈال گیا تھا۔ دونوں ہاتھ جیب میں ڈالے وہ لان کی گھاس پر ننگے پاؤں چل رہا تھا۔ اس گھاس کی نمی بھی اس کے اندر ٹھنڈک پیدا نہیں کر پا رہی تھی۔ آپ سوئے نہیں ہیں؟ اس کی نرم آواز پر دارم نے رخ موڑ کر دیکھا۔ اس کے جوتوں کے ساتھ اپنے سلیپر اتارے وہ اس کی ہی طرح ننگے پاؤں گھاس پر کھڑی تھی۔ دارم کی نظروں سے اس کا یہ عمل مخفی نہیں تھا۔ یہ لڑکی اپنے ہر عمل سے واضح کرتی تھی کہ اس کے ساتھ کی خواہاں ہے۔ کیوں چلے گئے آپ کے مہمان؟ اوہ سوری، آپ کے خواہش مند۔ اس کے لہجے کی تپش سامنے کھڑی نازک سی لڑکی کے جذبات بھی راغ کر رہی تھی۔ دارم میں انہیں جانتی بھی نہیں ہوں، وہ بابا کی وجہ سے آئے تھے، وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ اسے صفائی کیوں دے رہی تھی؟ خاندان اچھا ہے، خوش رہیں گی آپ، لڑکا بھی اچھا ہے، اس کی آنکھوں میں محبت ہے آپ کے لیے۔ وہ شفافیت کی حد کر گیا تھا، وہ بپری شیرنی کی مانند اس کے سامنے آئی تھی۔ آدھے گھنٹے کی ملاقات میں اس کی آنکھوں میں محبت دیکھ لی آپ نے، اور میری محبت نظر نہیں آتی آپ کو؟ میں کسی اور کے ساتھ کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ دارم آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ آپ کو میری محبت نظر نہیں آتی؟ وہ دردناک سی روتی ہوئی اس شخص کے سامنے سب کچھ آ رہی تھی۔ اس کی محبت میں ایمل شہباز نے اپنی عزت نفس اس پر وار دی تھی، جو اس کی محبت سے کی صدا سے انکاری تھا۔ دارم میں جان لے لوں گی اپنی کسی اور کے نام ہونے سے پہلے۔ وہ اپنے ہوش میں نہیں لگ رہی تھی۔ سبز رنگ کے فینسی لباس میں ملبوس اس کی ناک حد سے زیادہ سرخ تھی، بھیگی پلکیں اور لرزتے لب کسی کا بھی ایمان ڈگمگا سکتے تھے۔ لیکن سامنے دارم اصفہان موجود تھا، جس پر اس کے آنسوؤں کا اثر تھا، نہ اس کی گریہ زاری کا۔ اگر آپ نے مام یا شہباز صاحب میں سے
کسی کے سامنے بھی میرا نام لیا تو آپ کا یہ شوق میں اپنے ہاتھوں سے پورا کر دوں گا۔ اسے شانوں سے جکڑے وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بولا تھا۔ اسے شانوں سے جکڑے وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بولا تھا۔ وہ بلند اور شاندار عمارت نہایت غرور کے ساتھ شہر کی حدود میں کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے کھڑی اس کی سیکرٹری فرحین اسے آج کے دن کا پورا اسکیجول بتا رہی تھی، مگر اس کی سوچوں کے دھارے تو کہیں اور ہی الجھے ہوئے تھے۔ اپنے اندر ہوتی ہلچل میں اسے اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا کہ بیچاری فرحین اسے پورا اسکیجول بتا کر اب اس کے بولنے کی منتظر کھڑی تھی۔ تو آپ متوجہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی غصے بھری آواز یاد آتے ہی اس کا پرسکون انداز بھی یاد آیا تھا۔ اس کی تفاخر بھری آواز، اس کا مغرور انداز، کتنی بے نیازی سے وہ اس سے پوچھ رہی تھی کہ وہ اس کی ٹینشن سہ کر حرکتوں پر متوجہ ہی کیوں ہو رہا ہے۔ کیا تو ٹھیک رہی تھی، نور ارسلان متوجہ تو ہو رہا تھا اس کی جانب اور پوری شدت سے ہو رہا تھا۔ جادوگر نے وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ فرحین نے حیرانی سے اپنے باس کو دیکھا تھا۔ یہ شخص مسکراتا بھی تھا اور اتنا پیارا مسکراتا تھا۔ اپنی سوچوں پر خود ہی 4 حرف بھیجتے اس نے پورا زور لگا کر اسے مخاطب کیا، جادوگرنی، مگر اس کے اگلے لفظ پر اس کا سارا فسوں ہوا ہو گیا تھا۔ نہیں سر، میں تو آج کا شیڈول بتا رہی تھی آپ کو، میں نے کوئی جادو نہیں کیا سر، وہ جلدی سے بولی تھی۔ اسے نور کی ذہنی حالت پر شک ہوا تھا۔ اس کی آواز پر وہ ہوش میں آیا تھا۔ ازورا لاشاری اس کی حواسوں پر سوار ہو گئی تھی۔ نہیں، کچھ کہا کیا میں نے؟ اپنے چہرے پر سنجیدگی طاری کرتا ہوا لہجے کو سخت بنائے بولا تو وہ گڑبڑا کر نفی میں گردن ہلا گئی تھی۔ اسے پھر سے پورا شیڈول بتانے لگی۔ فرحین شہباز ضمیر کی کمپنی کو شپمنٹ جا رہی ہے ہماری اس ویک۔ ہاتھ میں موجود پین گھماتے اس نے پرسوچ نگاہوں سے دیوار پر لگی پینٹنگ کو دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ جی سر، پہلی شپمنٹ ان کی جانب سے ہماری کمپنی نے دی ہے اور سیکنڈ آرڈر بس 1-2 دنوں میں ہم ڈیلیور کر رہے ہیں، وہ اس کے آگے فائل رکھتی ہوئی بولی تھی۔ انہیں کینسل کر دیں فرحین، سگار سلگاتا وہ اطمینان سے بولا تھا۔ فرحین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بلیک شرٹ اور بلیک پینٹ میں ملبوس، شرٹ کی آستین کونیوں تک فولڈ کیے، بالوں کے پیچھے پونی بنائے، پرسکون انداز میں چیئر پر بیٹھا یہ شخص اپنے اطمینان سے ہی دوسروں کا اطمینان غارت کر رہا تھا۔ سر، انہیں بہت بڑا نقصان ہو جائے گا اور ساتھ ہمیں بھی، کیونکہ اب ان کے 60% شیئر ہمارے پاس ہیں، وہ جیسے اسے یاد دلا رہی تھی۔ ہماری کمپنی یہ نقصان برداشت کر سکتی ہے۔ فرحین مسکراتا ہوا اپنی گاڑی کی چابی اٹھاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ لیکن ان کی کمپنی نہیں برداشت کر سکتی، وہ سمجھنے کے سے انداز میں بولی تھی۔ ایگزیکٹلی سر، وہ مسکراتا ہوا دوسرا ہاتھ بالوں میں پھیرتا بولا۔ چشمے کے پیچھے سے ڈارک براؤن آنکھیں بھی مسکرائی تھیں۔ وہ مسکراتا تھا تو اس کی آنکھوں کا رنگ سنہری مائل ہو جاتا۔ اسے دروازہ بند کرنے کی ہدایت کرتا نکل گیا تھا۔ جب کمپنی کا دیوالیہ ہی کرنا تھا تو خریدی ہی کیوں؟ کتنا کیا کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ مجھے تو لگتا ہے سر تھوڑے سے کھسکے ہوئے ہیں۔ پیچھے وہ ناسمجھی سے سامان رکھتی بڑبڑائی تھی۔ وقت آ گیا ہے کہ تم نور ارسلان کی امانت اس کے حوالے کر دو شہباز ضمیر۔ گاڑی میں بیٹھتے وہ زیر لب بولا تھا۔ اس کا رخ ازورا کی یونیورسٹی کی جانب تھا۔ آج صبح دارم کو جلدی ہسپتال جانا تھا تو اس کے ساتھ اسے بھی وقت سے پہلے ہی یونیورسٹی آنا پڑا۔ دارم اسے ڈراپ کر کے جا چکا تھا۔ وہ کندھے پر اپنا بیگ لٹکائے سیدھی پروفیسر جمال اکبر کے روم کے باہر کھڑی تھی۔ صبح کا وقت تھا، یہی وجہ تھی اکا دکا اسٹوڈنٹ ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ کم مینندر سے اجازت ملنے پر وہ چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود کو کمپوز کرتی اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ ٹیبل پر سر جھکائے کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ کافی دیر تک کوئی آواز نہیں آئی تو انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ ببل چباتی ان کی سمت ہی دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر انہوں نے استقبالیہ مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی تھی۔ پرپل پوری آستینوں والی ٹاپ اور بلیک جینز میں ملبوس، بالوں کا ہمیشہ کی طرح ایک جانب جوڑا بنائے جس کی کچھ لٹیں اس کے گلابی چہرے پر جھول رہی تھی۔ سرخ گالوں والی وہ کوئی گڑیا معلوم ہوتی تھی۔ بیٹھے ازورا، انہوں نے سامنے موجود کرسی کی جانب اشارہ کیا اور وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ کوئی کام تھا بچے آپ کو؟ مجھ سے کتاب بند کر کے رکھتے انہوں نے شفقت سے اس کی جانب دیکھا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے ان لا کے بارے میں مزید بتائیں، مطلب سب کچھ بتا دیں۔ میں نے خود بھی ریسرچ کی ہے پر میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے تمام قوانین بتائیں اس سے متعلق۔ ان کی ٹیبل پر موجود تصویر کو بغور دیکھتے اس نے اپنی بات مکمل کی تھی۔ کس سے متعلق بچے؟ وہ انجان بنے تھے، وہ اس سے کیوں پوچھنا چاہتے تھے لیکن انہوں نے پوچھا کچھ اور تھا۔
جنسی تشدد اور اس کی آواز رن گئی تھی۔ الگ سے آنسو اتارتے وہ چند ثانیہ ٹھہر کر بولی، ریپ سے متعلق اس نے سختی سے آنکھیں میچی تھی۔ آپ کے کورس کے تمام قوانین پڑھائے جائیں گے، بیٹھیے آپ کو، انہوں نے نرمی سے کہا تھا۔ پروفیسر مجھے دوسرے کسی قوانین کے بارے میں نہیں جاننا، آپ پلیز بس مجھے اس سے متعلق بتا دیں۔ وہ جھنجھلائی تھی۔ پرسکون ہو جائیں، ذرا کلاس میں جائیں، ہم بات کریں گے اس سے متعلق بچے، انہوں نے نرمی سے کہا تھا۔ پلیز پروفیسر، آئی وانٹ ٹو نو آل اباؤٹ دس۔ اس کی آواز میں نمی گھلنے لگی تھی۔ ازورا ہم ضرور ڈسکس کریں گے بچے، بھی کام، انہوں نے نرمی سے اسے سمجھایا تھا۔ وہ کچھ پرسکون ہوئی تھی، جتنا وہ جانتی تھی وہ کافی نہیں تھا، اسے مزید معلوم کرنا تھا۔ وہ جڑ تک جانا چاہتی تھی۔ جمال اکبر حیران تھے کیونکہ وہ کبھی بھی ایسی اسٹوڈنٹ نہیں رہی تھی جسے کسی ٹاپک کو اتنا ڈیپ پڑھنے کا شوق ہو۔ وہ تو پڑھائی سے جان چھڑانے والوں میں سے تھی۔ تھینکس الاٹ، وہ تشکر آمیز لہجے میں بولی۔ یہ آپ کی وائف ہے۔ ان کی ٹیبل پر رکھی اس تصویر کو دیکھتی وہ اشتیاق سے بولی تھی۔ وہ عورت جو بھی تھی بہت خوبصورت تھی۔ جی یہ میری وائف ہے لیلا جمال اکبر۔ وہ مسکرائے تھے۔ لیلا کے ذکر پر وہ اس طرح مسکرا دیا کرتے تھے۔ محبت بھی کیا چیز ہے، محبوب کے ذکر پر چہرے پر آنے والے رنگ بھی اس کا پتہ دے دیتے ہیں۔ ان کی محبت بھی بنا کچھ کہے شور مچا دیتی تھی۔ ازورا پہلی نہیں تھی، ان کے کمرے میں آنے والے بہت سے اسٹوڈنٹ ان سے اس تصویر کے متعلق پوچھتے۔ اللہ آپ کی محبت سلامت رکھے پروفیسر۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ یہ الفاظ کیوں کہہ رہی تھی، لیکن پروفیسر جمال کی نظریں اس تصویر پر دیکھنے والا کوئی بھی شخص انہیں یہ دعا دیے بغیر رہ نہیں سکتا تھا۔ یہ اس کی لیلا جمال اکبر سے ہوئی پہلی ملاقات تھی، ایک تصویر کے ذریعے لیلا جمال سے پہلا تعارف۔ یہ تعارف اسے کہاں اور کتنی ہمت دینے والا تھا یہ تو وقت کے پنوں کے پلٹنے پر ہی پتہ چلتا۔ وہ بیگ اٹھائے کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ خوش تھی کیونکہ وہ جانتی تھی پروفیسر جمال اکبر اس کی مدد کریں گے۔ وہ پہلے جاننا چاہتی تھی، پرکھنا چاہتی تھی قانون کو، اس ملک کے قانون کو۔ پروفیسر بھی اس کے ساتھ ہی کلاس سے نکلے تھے۔ آپ کی وائف بہت خوبصورت ہے پروفیسر، وہ ان سے کچھ دوری پر چلتی مسکراتی ہوئی بولی تھی۔ جی وہ بہت خوبصورت ہیں، وہ خود بھی مسکرائے۔ وہ آہستہ آہستہ ان کے ساتھ فرینڈلی ہوتی جا رہی تھی۔ شاید ان کی شفقت تھی۔ ہم کلاس کے بعد کا کوئی وقت رکھ لیتے ہیں جب آپ فری ہو، جو آپ جاننا چاہتی ہیں ہم ڈسکس کر لیں گے۔ وہ دونوں سیدھ میں چل رہے تھے۔ وہ ان کی بات پر خوش ہوتی اس بات میں گردن ہلا گئی تھی۔ وہ اسے وقت بتا کر اپنی کلاس کی جانب چل دی۔ آپ دوستوں کو ویڈیو پسند آئے گی، ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔